أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں گے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے، ساڈا عشق میں تو ساڈی جان میں تو، ساڈا مان میں تو تے تران میں تو، تے نالے نبیاں دا سلطان میں تو، تے نالے عرشاں دا مہمان میں تو، تے میں مک دی گل مکا دیواں، تے میں مک دی گل مکا دیواں، ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دلا نورانیے، کالی زلف تے اک مستانیے، مخمور رکھیاں ہیڑ مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تیرا دی میں شان آکھا، سچ آکھا تیرا دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روزے
کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن لاکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم پنجاب کے شہر کوٹ رادھا کشن میں موجود ہیں، اور میں خود حیران ہوں، پہلی بار شاید میں نے نام بھی کبھی نہیں سنا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں اجتماع ہوگا، اور پہلی بار آج یہاں آیا ہوں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول ہیں۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، جہاں جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹا سا علاقہ ہو، چھوٹا گاؤں ہو، شہر ہو، کسی ملک جائیں، اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو وہ عروج عطا فرمایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بڑی تعداد میں اسلام میں کھڑے ہیں، مہربانی کر کے سب اسلام میں بیٹھ جائیں، آپ کے لیے اسکرینز بھی لگی ہوئی ہیں، یہاں بھی کافی لوگ کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ بیان توجہ سے سن سکیں گے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ سارے جو بھی پیچھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جلدی جلدی بیٹھ جائے اسے جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، جلدی جلدی بیٹھ جائے، سارے بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہ کھڑا رہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ بیان ہوگا، ذکر، دعا، صلاۃ و سلام، خوب برکتیں لوٹنی ہے، تو سکون سے بیٹھیں گے تو آپ انشاءاللہ بیان تسلی سے سن سکیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میری جانب سے کوئی علم مثلا حدیث شریف لکھے، اس کے ساتھ درود پاک بھی لکھے،
جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود. کون جانے درود کی قیمت ہے عجب در شاہوار درود. نزع میں گور میں قیامت میں ہر جگہ یار غم گسار درود. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کثرت سے پڑھنا بھی ہے، بلکہ کوئی ایسی ڈائری ہے، کوئی ایسی کتاب ہے جس کا آپ ادب کر سکتے ہیں، اچھے انداز سے وہاں درود پاک لکھ کر رکھا کریں. جب تک درود پاک لکھا رہے گا، پڑھتے رہیں گے، لکھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب یہاں ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، جلد بازی میں معاذ اللہ پورا درود نہیں لکھتے، صرف صاد لکھ دیتے ہیں یا صلعم لکھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے علماء کرام نے اس کو گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام لکھا ہے. اپنی عادت بنائیں جب بھی کہیں جانے عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھیں تو ساتھ مکمل درود شریف لکھ لیا کریں. چند سیکنڈ ہی تو لگیں گے، سستی نہیں کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنیں تب بھی ہمیں درود پاک پڑھنا ہے. اس میں کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ درود پڑھتے رہیں گے تو برکتیں لوٹتے رہیں گے. کل تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، سبحان اللہ. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جمعرات کی رات بھی بھری مراد ہے، یہ رات بھی درود پاک پڑھنے کی خاص فضائل حدیثوں میں شب جمعہ درود پاک کے بھی موجود ہیں. تو آئیے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ جس مبارک ہستی کا ذکر کرنا ہے ان سے ہر مسلمان کو محبت ہے، بے حد محبت ہے. اور اس لیے محبت ہے کہ ان کو نبی پاک سے بے انتہا محبت ہے. وہ پیارے آقا کے سچے عاشق ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے عاشق ہیں. وہ عاشق اکبر ہیں، وہ کوئی اور نہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 22 جمادی الاخری آپ کا یوم منایا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ نبی پاک کے اس عظیم ساتھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم عاشق رسول جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، آج ان کا ذکر خیر کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے اور اس نیت سے سنیں گے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایک اور نیت بھی کر لیں کہ آج ہم ان کے کچھ اوصاف، ان کی کچھ عادتیں، ان کی کچھ نصیحتیں سنیں گے تو ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور معاذ اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا. سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر جلوہ فرما، اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں حاضر ہوں. فرمایا ابو بکر میرے قریب آ جاؤ. آپ قریب حاضر ہوئے. میرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جب فاصلہ کم ہوا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور پیارے نورانی ہونٹوں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چوم لیا. محبت تو دیکھیں کہ نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کی پیشانی کو چوما. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، انصار کا بھی سردار ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی
جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، بس جو اسے بغض رکھے گا، بس جو اس سے بغض رکھے گا، اس پر اللہ پاک کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ یعنی صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور معاذ اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ کی بھی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو ہمیں صحابہ سے بے انتہا پیار ہے، اور سبحان اللہ 4 یاروں سے تو سب سے زیادہ پیار ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے کچھ اوصاف کریمہ سنتے ہیں۔ 22 تاریخ کو 22 جمادی الاخری، اسی مہینے کی 22 اسلامی تاریخ کو آپ کا یوم منایا جاتا ہے۔ آپ بہت اونچی شان والے صحابی رسول ہیں، وزیر مصطفیٰ ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے اونچے رتبے والے ہیں۔ آپ وہ ذیشان ہیں جنہیں قرآن کریم نے اتقا یعنی امت میں سب سے بڑا متقی فرمایا، اولو الفضل یعنی فضیلت والا فرمایا۔ آپ کو قرآن کریم نے تصدیق کرنے والا فرمایا، آپ کو متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا فرمایا، آپ کو خائف کبریا یعنی اللہ پاک کا بہت خوف رکھنے والا فرمایا گیا۔ آپ کو قرآن کریم میں صالح المؤمنین یعنی نیک اعمال نیک ایمان والا فرمایا گیا، آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے والا فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں آپ کے یہ اوصاف بیان ہوئے۔ آپ اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک آپ سے محبت فرماتا ہے، آپ مومنوں پر رحم دل ہیں، دشمنان اسلام پر شدت کرنے والے ہیں، راہ خدا میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذیشان ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ اللہ پاک نے ان کا دل پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ کے راستے پر چلنے کا حکم دیا، اور آپ کی شان میں اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ پاک آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں کہ پھر کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترنے والی۔ آئیے فقط پہلے قرآن کی 2 آیتیں سنتے ہیں۔ کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ 6 صدی ہجری یعنی آج سے تقریباً 900 سال پہلے کہ بہت بڑے محدث علامہ حسین بن مسعود یعنی امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا سب سے بڑا پرہیزگار کس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آیت میں قرآن میں سب سے بڑا پرہیزگار آپ کو فرمایا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ان 2 آیات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو فضائل معلوم ہوئے، 6 فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، یعنی آپ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اچھا گزارش یہ کہ یہ اسکرین پر آڈینس نہ دکھائی جائے، اسکرین پر صرف مجھے دکھایا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ نہ بٹے، جو بھائی اسکرین کو چلا رہے ہیں اس میں آڈینس کو نہ دکھایا جائے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ ان 2 آیات میں 6 فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہمیں سیکھنے کو ملے۔ ایک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ نمبر 5، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات اللہ پاک کے ہاں مقبول ہیں۔
اور چھٹی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق اعلیٰ درجے کے اخلاص والے ہیں کہ آپ کے اخلاص کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے. نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں. امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں. سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. ایک اور آیت سنتے ہیں، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل. سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من اناب الیہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے راستے پر چلا کرو. یعنی قرآن مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ صدیق اکبر کے راستے پر چلنا ہے. جبھی تو شاعر لکھتے ہیں بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے. نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہیں. گناہوں کے مرض نے نیم جاہیں کر دیا مجھ کو، طبیب اب بس میرے تو آپ یا صدیق اکبر ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے ان کی کہ نبی پاک شان بیان کر رہے ہیں، قرآن میں ان کی شان بیان ہو رہی ہے. سوچو ان کا مرتبہ کیسا ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ایک فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یعنی 360 میں سے کوئی ایک بھی عادت مل گئی نا تو وہ جنتی ہو جائے گا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث سنی نا تو کمال کا سوال کیا، کہتے حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر 360 ساری خصلتیں ہوں؟ کوئی ایک مل جائے تو جنتی ہے آؤٹ آف 360. وہ پوچھتے حضور کیا کوئی ایک ہے ایسا جس کے اندر ساری خصلتیں ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ابو بکر تمہارے اندر وہ ساری خصلتیں موجود ہیں. آپ سوچے تو صحیح مرتبہ کیسا ہوگا کہ ایک خصلت کسی کو مل جائے وہ جنتی ہو جائے. پوری 360 خصلتیں صدیق اکبر میں ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث بیان ایک ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان. خلاصہ یہ ہے آقا نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جو باب الصیام ہے، روزے کا دروازہ ہے. اس دروازے سے روزہ رکھنے والوں کو جنت میں بلایا جائے. ایک باب الصلاۃ ہے، نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے سے نمازیوں کو بلایا جائے گا. ایک دروازہ باب الجہاد ہے، جہاد کرنے والوں کو اس دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا. الگ الگ دروازوں کے بارے میں نبی پاک فرما رہے تھے. حضرت صدیق اکبر کمال کا سوال کرتے ہیں، کہتے حضور کوئی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ابو بکر تم ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے. آئے ہائے ہائے، ان کی ذات پر ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ہمیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان سے بار بار جنت کی بشارتیں سن رہے ہیں، بار بار نبی پاک سے سبحان اللہ بشارتیں سن رہے ہیں. اب جب ایک ایسی ہستی جس کے اندر وہ تمام جنتی خصلتیں موجود ہیں، وہ تمام عادتیں موجود ہیں، تو آج میں نے اور آپ نے ان کی کچھ عادتوں کے بارے میں جاننا ہے، ان کے طریقے کے بارے میں جاننا ہے، ان کی نصیحتوں کے بارے میں جاننا ہے. جب پتا چل جائے کہ ایک بندہ اس قدر پرفیکٹ ہے تو اب تلاش کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا کیا تھا، ان کی عادتیں کیا تھیں، تاکہ آج اگر یہ کوٹ رادھا کشن میں ہونے والے ہزاروں عاشقان رسول کے اس اجتماع میں ہم کوئی ایک عادت بھی لے کر چلے گئے، کوئی ایک خصلت بھی لے کر چلے گئے اور اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اب سنیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ رب کریم بروز قیامت اسے جہنم سے پناہ عطا فرمائے، پس وہ مسلمانوں پر رحیم اور نرم دل ہو جائے. ہاں ہم سب چاہتے ہیں نا جہنم سے پناہ مل جائے.
تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہو جائیں، رحیم ہو جائیں، نرم دل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ دل بہت سخت ہو گئے ہیں، نرمی تو دم توڑتی جا رہی ہے، ذرا مزاج خلاف بات ہو جائے بس غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اسلام ہمیں رحم دلی کا سبق دیتا ہے۔ رحم دل ہونا یہ مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اچھا، بڑی پیاری بات علماء نے بیان کی، جیسا تم اپنے لیے رحم دل ہو ایسا دوسرے کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کریں ہم اپنے لیے کتنے رحم دل ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی کہے نا اپنے آپ کو چانٹا مارے اور زور سے مارے، اب ٹرائی کیجئے گا، آپ زور سے ہاتھ تو لائیں گے، قریب آ کے ہاتھ خود ہی سلو ہو جائے۔ اپنے آپ کو کوئی بندہ زور سے نہیں مار سکتا، کیوں؟ اپنے لیے رحم دلی کا لیول ہی اور ہے۔ اور کوئی کہے سامنے کھڑا ہے ذرا اس کو زور سے مار کے دکھاؤ، تو سارا غصہ نکال دیں گے، ساری ٹرائی کر لیں گے، بندے اس کا دانت ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے۔ اس دوسرا ہے نا میں نہیں ہوں، فرمایا نہیں، جس طرح اپنے لیے رحم دل ہو ایسے دوسرے مسلمانوں کے لیے رحم دل ہونا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق تو کمال درجے کے رحم دل، کیسی نیکی کرنے والے تھے، یہ صرف بتانے والے نہیں تھے، یہ پریکٹیکل کرنے والے تھے۔ اب واقعہ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جو تھے، آپ نے اپنے ذمے ایک نابینا بڑھیا کی خدمت لی ہوئی تھی۔ اس کے گھر جاتے تھے، اس کے برتن صاف کرتے، برتن دھوتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، پانی بھر دیتے اور گھر کے کام کاج کر کے خاموشی سے آ جاتے۔ اچھا، خاتون نابینا تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، کہ اتنی بڑی ہستی حضرت عمر میرے گھر آ کر میرے گھر کا کام کرتے۔ وہ سمجھتی تھی کوئی نوجوان ہے جو آتا ہے گھر کے کام کر جاتا ہے۔ اب حضرت عمر کا معاملہ کیا ہوا کہ ایک بار آپ گھر گئے، اس کے تو گھر کے کام کوئی اور کر کے چلا گیا۔ آپ پریشان کہ یہ مجھ سے پہلے اس گھر کی صفائی کون کر گیا، اس بڑھیا کے برتن کون صاف کر گیا، سارا کمرہ پورا گھر سیٹ۔ دوسرے دن گئے، دوبارہ دوسرے دن آپ سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب آپ نے سوچا یہ بندہ تو مل نہیں رہا، جو کون ہے میری یہ نیکی مجھ سے پہلے کر جاتا ہے۔ بڑھیا سے، وہ تو بڑھیا تھی نابینا، پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کون آتا ہے۔ آپ نے سوچا اب اس کا طریقہ یہ کہ رات یہیں گزار دی۔ آپ نے چھپ کر رات گزاری، اور صبح ہوئی تو دیکھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس بڑھیا کے گھر کا کام کاج کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ رحم دلی اسے کہتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خائی اسے کہتے ہیں۔ اور اس ایک واقعے میں تو کمال کی باتیں ہیں، کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، کسی طرح نیکی مل جائے۔ مقابلہ کیا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے یہ نیکی کر جاتا ہے۔ ساڈا پرابلم نہیں ہے کون ہے جو مجھ سے پہلے مال بیچ کے چلا گیا، کون ہے جو مجھ سے پہلے سودا لے کر چلا گیا، کون ہے جس نے مجھ سے پہلے یہ کاروبار کر لیا، ہمیں یہ ٹینشن ہے۔ اور ان کا کمپٹیشن یہ ہے کہ مجھ سے پہلے یہ نیکی کس نے کر لی، میں رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بڑی گہری بات، وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون نابینا ہیں، تاکہ نابینا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کون خدمت کر رہا ہے، تو احسان بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اس کو کہ خدمت کرنے والا کون، مدد کرنے والا کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی مدد بھی کرنی ہے اور جتانا بھی نہیں ہے۔ مگر آج حال کیا ہے؟ آج جس کی مدد کریں تو اس کو بار بار جتاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا قرضہ میں نے دیا تھا، بھول تو نہیں گئی، چپل پہن کر آئے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہے ہو، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی تمہارے پاس، میں نے ٹوکری دلائی تھی۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر بھی دی ہے، اسے بار بار یاد دلاتے ہیں، بار بار جتاتے ہیں۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، بندے کو کیوں بتا رہے ہیں، اس کو کیوں جتا رہے ہیں؟ ہمارے کئی بزرگان دین کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سیرت میں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے تھے اور اس کے دروازے پر راشن یہ سامان رکھ کے چلے جاتے تھے، اس کو نہیں پتا چلتا تھا کون ہے جو ہر مہینے ہمارے گھر پہ سامان دے جاتا ہے۔ ان بزرگوں کے انتقال کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر پہ جو برسوں سے مدد ہوتی تھی وہ فلاں بزرگ کی تھی، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ مدد رک گئی ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہ پتا چلا کہ مدد کرنے والا کبھی ایسے بھی تو مدد کرے نا کہ اس غریب کو پتہ ہی نہ چلے مجھے بتانے میری مدد کرنے والا کون ہے۔ ہم کہیں گے پتہ نہیں چلے گا تو شکریہ کیسے ادا کرے گا، میرے آگے جھکے گا کیسے، مجھے جناب بڑا آدمی کیوں کب سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچ لیجئے، پھر یہ مدد، پھر یہ ساتھ دینا اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس طرح جتانا، اس طرح ستانا، اس طرح تکلیف پہنچانا، اس کو تو قرآن میں اللہ کریم نے کس طرح بیان فرمایا۔
کبھی ایسے اللہ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے یا جتانا اس طرح ستامن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر۔ آج صدقہ بھی دے رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، احسان بھی جتا رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا ورنہ یہ صدقہ بھی باطل ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت لوگ تھے کہ نابینا خاتون کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اس خاتون کو پتا نہیں کہ زمانے کی سب سے بڑی دو ہستیاں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کا کام کاج کر کے جا رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ رحم دلی اسے کہتے ہیں، نیکی اسے کہتے ہیں، اور وہ بھی چھپا کر۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ۔ مگر آج حال کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں پورے شہر کو پتہ چل جائے گا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہو نہ ہو فیس بک پہ سب کو پتہ ہے۔ پہلے تو کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ نہ طواف چھوڑا، نہ سعی چھوڑی، نہ نماز چھوڑی، نہ صدقہ چھوڑا، ہر نیکی دکھانی ہے، ہر نیکی بتانی ہے۔ اپنے دل سے پوچھے نا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکی لوگوں کو پتا چلے؟ میں نے کتنے حج کیے، میں نے کتنے عمرے کیے، میں جناب کتنے صدقے کرتا ہوں، میں نے کون سی مسجد میں چندہ دیا، میں نے کس غریب کی بچی کی شادی کرائی، کیوں؟ یہ اخلاص کی کہیں ایسا نہ ہو کہ نفی ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اللہ کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی، علماء بڑی پیاری تعریف بیان کرتے ہیں اخلاص کی۔ پہلے تو یاد سمجھ لیں کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے۔ اخلاص is the key of acceptance۔ اب اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کی تعریف ایک بیان یہ کی گئی کہ بندہ جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے نا، ویسے اپنی نیکیاں چھپائے۔ ہاں، کوئی ہے یہاں جو یہ چاہتا ہو کہ میرے گناہ کھل جائیں؟ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا، مگر نیکیاں تو سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ پوچھئے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں جی چاہتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کسی اور کے بارے میں نہ سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے کہ مجھے کیوں جی چاہتا ہے کہ بس لوگوں کو میری نیکیاں، میری خوبیاں پتہ چلیں۔ حالانکہ یقین کریں ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری خطائیں زیادہ ہیں، یہ اللہ کی مہربانی جو چھپے ہوئے ہیں۔ جب وہ چھپا رہا ہے تو پھر نیکیوں کو بھی تو چھپانے والے بنو نا۔ میں ایک سوال کر کے پھر اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، مدنی چینل پر یہ لائیو، سوشل میڈیا پر لائیو بیان چل رہا ہوگا۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ ایسی میرے پاس اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے۔ اور اگر نہیں ہے نا، اگر جواب میں آ رہا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اکیلے میں تہجد پڑھی تھی وہ بھی بتا دی، میں نے جو کام اکیلے میں کیا وہ بھی گھما پھرا کے کسی نہ کسی بہانے سے بتا ہی دیا کسی نہ کسی کو، پھر کچھ نیکیاں ایسی کر لیجئے جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا آج کچھ خصلتیں سیکھنی ہیں، کچھ عادتیں سیکھنی ہیں جو جنتی عادتیں ہیں، کہ مدد کرے۔ کبھی تو کوئی ایک فیملی تو ایسی ہو، اور اللہ کرے کوئی ایسی سید فیملی مل جائے، کوئی ایسا سید زادہ مل جائے، کوئی آل رسول مل جائے جس کی میں خدمت بھی کروں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ارے اسے بے شک معلوم نہ ہو میرے آقا دیکھ رہے۔ مدینے والے آقا بہت راضی ہو جائیں گے آپ سے اگر آپ کسی غریب سید زادے کی خدمت کریں۔ چلے جناب کسی مسلمان کی کر لیں، مگر کوئی ایک مدد تو ایسی ہونا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کون میری مدد کر گیا، اور پھر اس کا اجر، اس کا ثواب، اور یہ صدیق اکبر کا انداز بھی۔ میں نے کہا نا وہ خصلتیں بھی تو سیکھنی ہیں۔ تو بہرحال رحم دلی کی بات چلی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اب غور کر لیں میں رحم کرنے والا ہوں کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہوتے کہتے میں نے چھوڑنا نہیں، بدلہ تو لینا ہے۔ حضرت انہوں نے ہماری فیملی کے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تھا، ہمیں ذلیل کیا تھا، ہمیں جناب یہ کیا تھا، ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی تھی، بس موقع ملنے کی دیر ہے، بدلہ تو لیں گے۔ بدلہ کی آگ میں جل رہے ہیں، حالانکہ اس نبی کے امتی ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بلکہ نعتوں کے اشعار بھی یاد ہیں۔
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ ارے جو جان لینے آئے تھے پیارے آقا نے انہیں بھی معاف فرمایا، لیکن ہم ہیں کہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدلہ لینا ہے، غلطی پہ پکڑنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ آئیے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیقی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے درس ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے بھی دے تو ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، ہوا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح غریب تھے، آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے ان سے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ اب ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ آپ کسی کی منتھلی ہیلپ کر رہے ہوں، آپ اسی کو کسی کی ماہانہ مدد کر رہے ہوں، اور اسی بندے سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، وہ آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، بندہ کہے گا اب تو میں نے مدد نہیں کرنی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی دل ٹوٹ گیا، آپ نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں اب مصطح کی مدد نہیں کروں۔ لیکن یہ عام آدمی تو نہیں تھے نا، ان کا مرتبہ تو وہ تھا کہ جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی فضیلتیں نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مصطح کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر، تو اب کیا ہوا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کا حکم ملا، اور یہ حکم نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچایا۔ اب ذرا غور سے قرآن کا انداز دیکھیے گا کہ ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کی رقم روک لی ہے اس لیے کہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے اور قسم اٹھا لی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں۔ پھر آگے کیا فرمایا، جب ایسا کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ فرمان صدیق اکبر نے سنا، کہتے حضور میں نے مصطح کو معاف کیا، حضور میں اس کی مدد جاری کر دوں گا، میں اس کا کام نہیں روکوں گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیسا فرمایا کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پتہ یہ چلا کہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والوں کو رب بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ جو بندوں کو معاف نہیں کر رہے، جو بندوں کا بغض اور کینہ دل میں بیٹھے ہیں، جو رشتہ داریاں کاٹ کے بیٹھے ہیں، اے کوٹ رادھا کرشن کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی میرا ایسا اسلامی بھائی یہاں بیٹھا ہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مجھے سن رہی ہے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی فیملی سے رشتے ختم کیے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا بند کر دیا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ارے ہو گئی غلطی، ہم فرشتے نہیں ہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ انسان ہے، ہو جاتی ہے مسٹیک، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور اس نیت سے کیجئے کہ اللہ میں بندہ ہو کر تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، اے میرے خالق تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میرے مولا تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور یقین کریں یہ معافی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک صحابی رسول کا ایک غلام تھا۔ اب وہ لوگ جو اپنے ملازمین پر سختی کرتے ہیں، جو اپنے ملازمین کی غلطیوں پر گالیاں نکالتے ہیں، جو معاذ اللہ بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ غریب کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ اس کو کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، اس کو اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، مگر دل وہ بھی رکھتا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرنا، یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے کسی غلام سے غلطی ہو گئی، ان کو جلال آ گیا، اپنا چابک، اپنا درہ اٹھایا اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے کہ جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو وہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تم اس غلام پر جتنی اتھارٹی رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو صحابی نے جب پھر کے پیچھے دیکھا نا، تو
تو سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرماتے ہیں، کہتے حضور معاف کر دیں، میں اس غلام کو ہی آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ اے پیارے اسلامی بھائی، آج بدلہ لیتے ہیں، آج غلطی کی سزا دیتے ہیں، آج جناب بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر برا بھلا کہہ دیتا ہے، آج ملازمین کو برا بھلا کہتے ہیں، غریب آدمی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، نوکری سے کھڑے کھڑے فارغ۔ یہ مت کرو۔ اگر اللہ نے میری اور آپ کی غلطیاں پکڑنا شروع کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ حدیث یہ ہے، اس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ، اگر کسی مسلمان سے قطع تعلق کیا ہے رشتہ داری جوڑ لیجیے، دوستی اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، دیکھیں ہاں جو بد عقیدہ ہے اس سے کوئی دوستی نہیں کرنی ہے، جو اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اور دیگر مسائل ہیں، مزاج کا مسئلہ ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس سے معاف کر دیں، اور یہ معافی انشاءاللہ ہماری معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ، بلوچستان جب ہمارا جانا ہوتا ہے اور ہم خبریں سنتے ہیں کہ خاندانی لڑائیاں ہیں، قبیلوں کی لڑائیاں ہیں، جناب پنچایتوں کی لڑائیاں ہیں، اور کئی سالوں سے لڑائیاں ہیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ ادھر نہیں آئیں گے، ہم اس کی جان کے پیاسے، وہ ہماری جان کے پیاسے۔ یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ میرے آقا نے یہ دشمنیاں آ کر ختم فرمائی، قبیلوں میں پیار کروایا، دوستی کروائی، اور آج کلمہ پڑھنے والے اسی نبی علیہ السلام کے امتی لڑائی لڑ رہے ہیں، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں، خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا کے واسطے جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں انہوں نے تو جان کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ سے کتنا پیار تھا میرے آقا کو، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے جب ان کا جنازہ ہو رہا ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو بھی نبی پاک نے معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ تو کسی نے ایسا نہیں کیا نا، مگر چھوٹی چھوٹی بات دل میں رکھ کر بیٹھے۔ میں آج آپ کو صدیق اکبر جن کی خصلتیں جنتی خصلتیں ہیں، جن کی عادتیں جنتی عادتیں ہیں، میں ان کی عادتیں بتا رہا ہوں کہ ان کو تو قرآن نے فرمایا کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور انہوں نے فوراً لبیک کہا، معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا، ان کی مدد، ان کا وظیفہ بھی جاری کر دیا۔ آؤ نا آپ بھی آج اس اجتماع میں یہ نیت کر کے جائیں، آپ نے بھی تو یہ آیت سنی، میں نے بھی تو یہ آیت سنی نا، ہم بھی لبیک کہیں، اور بس آج کے بعد اگر کسی سے تعلق توڑ دیا ہے، آج کے بعد کوئی ناراضگی ہے، آج کے بعد کوئی دشمنی ہے، میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ارے اس کے بعد اعلان کو سنو قرآن کا، اللہ فرماتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ آپ بھی تو کہیں مولا میں یقیناً بخشش چاہتا ہوں، تیرا فرمان مجھے مل گیا، اے اللہ میں نے معاف کیا جنہوں نے دل دکھایا، اے اللہ میں نے معاف کیا جنہوں نے ستایا، اے پروردگار میں اپنے تمام ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے تکلیف پہنچائی، اے کریم اب تو بھی مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی میری بخشش فرما دے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ میرے رب کو محبوب ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر شب قدر میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ معنی پتہ ہے اس کا میننگ معلوم ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ سے جب بھی معافی مانگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، اللہ سے کہہ رہے ہو یا اللہ سب معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ یعنی ہم نے دشمنیاں رکھی ہیں، ہم معاف نہیں کر رہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سارے معاف کر دے۔ مزہ پتہ کیا ہے؟ آپ سب کو معاف کریں، پھر اللہ سے کہیں مولا میں بندہ، میں حقیر، میں چھوٹا انسان، میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، تو سب سے بڑا مالک، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا خالق، اللہ تو بھی مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اس معافی کا مزہ اور ہے جب آپ لوگوں کو معاف کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، پھر اس معافی کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ایک یہ تحفہ لے کر جانا ہے کہ گھر جا کر رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور جناب فیملی سے جس سے بھی پرابلم ہے
معافی مانگ لیجئے. اب ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے کہ میں کیوں معافی مانگوں, غلطی تو اس کی ہے, میں کیوں آگے بڑھوں, تکلیف تو اس نے پہنچائی ہے. تو پیارے بھائی معافی تو ہوتی ہی جب ہے کہ جب اس نے تکلیف پہنچائی ہے اور آپ اسے معاف کر رہے ہیں. آپ نے پہنچائی ہے پھر تو آپ نے معافی مانگنی تھی. تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ہماری میمنی زبان کا ایک جملہ ہے, آپ تو یہاں پنجاب کے لوگ ہیں, جملہ بڑا اچھا ہے, بتا دیتا ہوں کہ ہماری میمنی زبان میں کہا جاتا ہے جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. تو آج آپ آگے بڑھ جائیے. اچھا یہ شیطان بھی اتنا مردود ہے, دل میں یاد بڑی آتی ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے, شوہر کہتا ہے وہ معافی مانگے, بیوی کہتی ہے وہ معافی مانگے. دو دوست بڑے گہرے دوست تھے, کسی بات پہ لڑائی ہو گئی, اب ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھ رہے, یاد بڑی آ رہی ہے اس دوست کی, مگر جی کیا چاہ رہا ہے وہ معافی مانگے تو پھر دوستی کر لوں گا. ایسے رشتہ دار ہیں, ایسے ہی کاروباری پارٹنرز تھے, یاد آتی ہے مگر شیطان روکتا ہے کہ تو نے نہیں مانگنی معافی, پیر اوپر رکھنا, ہاں جناب تیری عزت خراب ہو جائے گی. نہیں, آپ آگے بڑھ کر معافی مانگیں. معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی. جو ملانے والا ہوتا ہے, جو جوڑنے والا ہوتا ہے, اللہ اس پر خاص مہربانی فرماتا ہے. تو آج یہ نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ساری دشمنیوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر کی بات یقین کریں مجھے اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں, میں 2-4 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی, مگر ظاہر ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا ایک ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کیسی محبت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی مرید ہے. یہ ایسی ہستی ہیں. اچھا قرب کیسا ہے, سبحان اللہ. آپ غور کریں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے, دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے, اور صحابہ کے سامنے آ کے فرماتے دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ویسے ہی آئیں گے. ہاں حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو سب سے پہلے جو قبر سے نکلیں گے, اپنے مزار سے نکلیں گے, وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر, پھر اہل بقیع اور باقی لوگ اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان میں جائیں گے. تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو آج بھی نبی پاک کے ساتھ مزار میں موجود ہیں. اور ایک اور ایمان افروز بات سن لیجئے, علماء فرماتے ہیں بندے کی قبر وہیں بنتی ہے جس مٹی سے اسے بنایا جاتا ہے. یعنی جس مٹی سے مجھے اور آپ کو بنایا گیا نا, اسی مٹی میں یعنی اسی قبر میں ہماری جگہ, ہماری وہی قبر بنے گی. ہم کبھی کبھی کہتے بھی ہیں یار یہ بندہ سفر کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا, وہاں اس کا انتقال ہوا, تو لوگ کہتے ہیں اس کی مٹی وہیں کی تھی, یہ وہیں دفن ہونا تھا, اس کے دفن وہیں لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اب ذرا دل سے سننا کہ بتاؤ پھر صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا گیا, سیدنا عمر فاروق کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ یہ وہی مبارک مٹی ہے جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. گویا یہ پہلے سے چنی ہوئی ہستیاں ہیں اور آج بھی نبی پاک کے پہلو میں ہیں. وہ نعت کا شعر ہے نا, محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. حضرت صدیق اکبر یہ نبی پاک کی خاص کرم نوازی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت کی بات ہو اور غار ثور کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. کیسا ایمان افروز واقعہ ہے, سینکڑوں بار سن چکے, سینکڑوں بار پڑھ چکے ہوں گے, مگر جب بھی سنتے ہیں ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. اب ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے لیے سفر کرنا ہے. صدیق اکبر ساتھ ہیں, کفار راستے میں موجود ہیں کہ گرفتار کرنا ہے. اب ان سے بچنے کے لیے راستہ چینج کیا گیا. جو مکے سے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے اس کا راستہ اور ہے, مگر ہجرت کا راستہ اور تھا تاکہ کفار کی نظر نہ پڑے. اب راستے میں غار ثور آتا ہے, بڑا اونچا پہاڑ ہے. جو گئے ہیں غار ثور پہ, جبل نور پہ, انہیں پتا ہے جوان آدمی چڑھے تو تھک جاتا ہے, مگر صدیق اکبر کا عشق دیکھو. کہتے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر تشریف لے آئیں, راستے میں کانٹے بھی ہیں, حضور آپ کے پیروں کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں, اپنے آقا کو لے کر غار ثور تک جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں حضور باہر کرم فرما رہیے, پہلے میں اندر جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی جانور وغیرہ نہ ہو, آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. اب غار ثور کو صاف کرتے ہیں, کئی سوراخ نظر آتے ہیں. اپنی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر
چادر کے ٹکڑے جو ہیں ان سوراخوں میں داخل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے, اپنا پیر اس پر رکھ دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے. میرے آقا آتے ہیں, اللہ اکبر. نبی پاک اب چہرے پر تھکن کے آثار ہیں. میرے آقا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو نا صدیق اکبر کو کیسی سعادت ملی ہے. علماء کہتے ہیں جب نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں آرام کر رہے تھے, صدیق اکبر اس وقت وہ عبادت کر رہے تھے جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. نبی پاک کا کیسا دیدار کیا. مگر سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں, اسی غار میں ایک سانپ بھی تھا, اسے بھی نبی پاک کا دیدار کرنا تھا. صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ ڈنک مارتا ہے. اب انسان تھے, تکلیف تو ہونی ہے, اب کشمکش ہے. شرعی مسئلہ سن لیجئے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے. یعنی اگر کسی کی جان پر بن آ جائے تو بہت ساری حرام چیزیں بھی ایک مخصوص مقدار میں حلال ہو جاتی ہیں, استعمال کی اجازت مل جاتی ہے. اس کی ایک الگ تفصیل علماء نے بیان کی ہے. گویا جان بچانا یہ فرض ہے, لیکن اب یہاں نبی پاک آرام کر رہے ہیں. اب صدیق اکبر کا فیصلہ دیکھیں کہ فرض تو یہ ہے کہ جان بچائی جائے, مگر آپ پیش کے گوارا نہ کیا کہ نبی پاک کو نیند سے بیدار کیا جائے. مگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. نبی پاک کے چہرے رخسار پر وہ آنسو جب گرتے ہیں, میرے آقا اپنی مبارک آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آقا فرماتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر. وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ کسی طبیب کے ساتھ طبیب کے پاس بھیجا جائے, آس پاس دشمن گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن, اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا, صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگایا. سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا, آپ کی تکلیف دور ہو گئی. اللہ اکبر. مگر اب سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق کتنے بڑے مفتی اور عالم ہیں. جان بچانا فرض ہے, آپ نے نبی پاک کے آرام پر اپنی جان کو قربان کرنا پسند کر لیا. ایسا ہی ایک واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی پیش آیا. خیبر سے واپسی ہے, مقام صحبہ ہے, نبی پاک کے چہرے پہ تھکن کے آثار ہیں. مولا علی نے کہا حضور آرام کر لیں. نبی پاک مولا علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہے. اب عصر کی نماز, ایسے تو نماز ساری فرض ہیں, عصر کی نماز کی تاکید زیادہ ہے. اب مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, نماز فرض ہے, نبی پاک آرام کر رہے ہیں. مولا علی سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں نا. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مگر مولا علی نے فیصلہ کیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. جب نبی پاک بیدار ہوئے, مولا علی کے چہرے پہ غم ہے, افسوس ہے. علی افسردہ کیوں ہو؟ مولا علی فرماتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. حضور عصر کا وقت چلا گیا, سورج غروب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں ذرا یہاں رکتا ہوں. اے مولا علی کے چاہنے والوں, یقیناً ہر مسلمان مولا علی سے پیار کرتا ہے. ذرا یہ جملہ تو سنو. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اے علی کے چاہنے والوں, آپ کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اے پنجتن کے چاہنے والوں, ہمارے تو بستر پر نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کاروبار میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یہ غلامی نہیں ہے پنجتن کی. ارے کربلا کے میدان میں امام حسین نے تلوار کے سائے میں نماز پڑھی ہے, اور آج ہم اپنی دکان پر بیٹھے, اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے, ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اختیار کرنی ہے تو نماز کی پابندی کیسی ہونی چاہیے؟ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, دعا کے الفاظ سنے. آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اے اللہ, علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا, اے اللہ سورج کو واپس پلٹا دے. دنیا نے یہ منظر دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے, مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے, مگر اس دن مقام صحبہ میں کیا دیکھا گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے, اب واپس پلٹ رہا ہے, پھر عصر کا وقت ہو رہا ہے. مولا علی نماز ادا فرماتے ہیں, پھر سورج غروب ہو جاتا ہے. ان دو واقعات سے کچھ سیکھنا. ہاں آج یہ لیسن لے کر جائیں, بڑی اہم بات ہے. نماز پڑھنا بھی فرض ہے, جان بچانا بھی فرض ہے, اور یہ دونوں ہستیاں سب سے زیادہ علم والی ہیں. فیصلہ کیا کیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے, جان جاتی ہے تو جائے. نبی پاک کی رضا پہلے ہے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دونوں واقعوں کو موتیوں کی طرح پرو کر کچھ اشعار میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان
فروز غرر کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی نماز وار دی یا رسول اللہ آپ کے آرام پر، حالانکہ نماز عصر کی تو بڑی اہم ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جان دے دی، اور جان بچانا بھی فرض ہے، مگر نبی پاک نے پھر کرم کیا فرمایا، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز۔ پیارے آقا نے صدیق اکبر کو جان لوٹا دی اور حضرت علی کو نماز لوٹا دی، دعا کر کے سورج پلٹا کے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا تھا، یہ تو آپ نے مہربانی کی نا کہ نماز بھی لوٹائی اور جان بھی لوٹائی۔ اب سیکھنے کو کیا ملا؟ ان دونوں واقعات سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں۔ واٹ از دا میسج؟ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ارے اصل بندگی یہ ہے کہ اگر اللہ کے حبیب راضی ہے تو رب راضی ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھو، ساری زندگی روزے رکھو، جتنی چاہے تلاوت کرو، اگر حبیب اللہ اللہ کے رسول ہم سے راضی نہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں، ان کی رضا مقدم ہے۔ یہ دونوں عظیم صحابہ نے ہمیں سکھایا، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور نبی پاک سے سچی محبت ہم کرنے والے بن جائیں۔ صدیق اکبر کی شان کیسی، اپنا گھر بار لٹایا، اپنا مال کئی بار لٹایا۔ ارے کون کون سے واقعات سناؤں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں نے آگے بڑھنا ہے۔ گھر کا آدھا مال لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت پیارے آقا نے سوال کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج آگے بڑھنا ہے، آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو بکر آتے ہیں، مال بظاہر تو تھوڑا نظر آ رہا تھا، مگر جب اپنا وہ سارا سامان لے کر آئے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور سنو کیسا کیسا خرچ کیا کہ جو کرتے پر بٹن تھے نا، حضرت صدیق اکبر نے وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ جب نبی پاک نے دیکھا تو جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہیں، فرمایا جبریل یہ تمہارے لباس کو کیا ہوا؟ یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آج سارے فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل امین عرض کرتے حضور اللہ نے ابو بکر کو سلام ارشاد فرمایا، ابو بکر سے یہ سوال ہے کہ ابو بکر بتاؤ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق کو رب کا سلام پہنچایا اور فرمایا ابو بکر رب ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ کس حال میں؟ کہ گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، جسم پر کپڑوں میں بٹن نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ رائے خدا میں دے دیا، اور سوال ہو رہا ہے ابو بکر راضی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر آنسو بہا کر کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ آخری 2 باتیں سیکھ لیجئے اس واقعے سے۔ کیا کمپٹیشن تھا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا؟ نیکیوں کا مقابلہ۔ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کی گاڑی دیکھ لے ہمیں ٹینشن، تو یار میں موٹر سائیکل پہ یہ گاڑی میں، گاڑی والا بڑی گاڑی دیکھ لے تو پھر ٹینشن، یہ بڑی پجیرو، یہ بڑی V8 فارچونر کب مجھے ملے گی؟ چھوٹے موبائل والا بڑے موبائل والے کو دیکھے پھر ٹینشن ہے، گھڑی میری کب ایسی ہوگی، جوتے میں کب ایسے پہنوں گا، اچھا اس نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا بڑا خرچہ کیا، میں اس سے بڑی شادی کروں گا۔ اسی چکر میں رہ گئے۔ ہائے ہائے، یہ خیال کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ یہ روزانہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کو پورا قرآن یاد ہو گیا ہے؟ اپنی عمر کے کسی عالم اور مفتی کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ یار عمر تو میرے جتنی ہے، یہ عالم دین بن گئے، یہ مفتی بن گئے اور میں پیچھے رہ گیا، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ نیکیاں کرنے والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ مقابلہ تو یہ کرنا تھا، اور ہم دنیا کے معاملات میں پڑ گئے۔ اور دوسری بات، اللہ اکبر، کچھ نہیں ہے مگر صدیق اکبر رب سے راضی ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے
مگر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہے، میں پیچھے رہ گیا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں ہے، میں بڑی ٹینشن میں ہوں۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، جو اتنی بڑی تعداد میں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے مجھے اسلام میں نظر آ رہے ہیں، میں سچ بتاؤں، آپ جتنے بھی اس پنڈال میں مجھے سن رہے ہیں نا، یا بلکہ مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسی کروڑوں لوگ زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، ہم سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے، ہم سب کے پاس زبان ہے، کئی ایسے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے، میرے آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں۔ ہم میں سے تقریباً سب نے آج دوپہر کو کم از کم صبح سے لے کر اب تک کچھ کھانا کھا لیا ہے، کئی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ آپ اور میں جب واپس جائیں گے تو کوئی بستر ہے جہاں ہم آرام کریں گے، کئی ایسے ہیں جو آج رات بھی یا تو سڑک پر گزاریں گے یا جھونپڑی میں گزاریں گے۔ میں اور آپ آزاد ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں۔ کتنے گھر والے یاد آتے ہوں گے ان کو، کتنے بچے یاد آتے ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے؟ ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں، لوگوں کے گردے فیل ہو گئے، ہم اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، کئی لوگوں کو نالیوں کے ذریعے کھلایا جاتا ہے۔ کس نعمت کے بارے میں بتاؤں؟ اور سب سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت ملی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا یہ شکر کرنے کے لیے کافی نہیں؟ شکوہ، شکایت، کمپلین، آلویز کمپلین نہ کریں، اپنی زبان پر شکر لائیں۔ اور رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ مگر ہم ہیں کہ شکر نہیں کریں۔ آج یہ بھی پیغام لے جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ادا تو دیکھو، سب کچھ دے دیا اور کہتے یا اللہ میں راضی ہوں۔ اور کیا سب کچھ دینے کے بعد معاذ اللہ صدیق اکبر لوگوں سے مانگنا شروع ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر دے دیا۔ یہ بھی اسی حدیث کا مظہر ہے کہ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ خرچ کرنے والے بنے، ملٹی پلائی ہوگا، دنیا میں بھی بڑھتا جائے گا، آخرت کی نعمتیں الگ ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے بیان میں کئی باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ اس جنتی ہستی، اس عظیم ہستی، وہ یار غار، یار مزار، ان کی کچھ عادتیں، ان کی کچھ خصلتیں، ان کے انداز آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی ایک چیز تو اپنا لو نا، کوئی ایک انداز تو ان کا لے کر جائیے جس سے میری زندگی میں بدلاؤ آئے، میں بھی ایک اچھا مسلمان، نیک مسلمان بن جاؤں۔ اور یہی تو دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو خوف خدا ملنا شروع ہو جاتا ہے، عشق رسول ملنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کا درس ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایمانداری اور حلال کمانے کا درس ملتا ہے، برے دوستوں میں بیٹھ کر برائیوں کا ذہن بنتا ہے۔ آئیے اس پیارے ماحول کو اپنائیے۔ میں یقین کریں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں کوٹ رادھا کشن میں اتنا ماشاءاللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو آ جائیں نا۔ صرف آج ہی کیوں، ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے پوری دنیا میں دکھائے جاتے ہیں مدنی چینل پر، پھر اس کے بعد قافلے سفر کرتے ہیں۔ پلیز اب ان دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل ہو جائیں، نیت کریں، جس کی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جس کی نیت بنے وہ ہاتھ اٹھائے، لیکن یہ نیت بنانی ہے۔ نماز کے بغیر کیسی زندگی ہے؟ اللہ کرے ان باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو ہمارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں کچھ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کچھ درود بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر اپنے معمولات کو پورا کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی
القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے
ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ تو سبحان اللہ، آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، تو انشاءاللہ اب کچھ اعلانات ہوں گے اور اس کے بعد ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں جب اسلامی بھائی مل کر دعا کریں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے، تو سب مل کر انشاءاللہ ذکر اور دعا میں شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشخبری، ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط نمبر 1 پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب مکتبۃ المدینہ نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بہت ہی پیاری کتاب فیضان صدیق اکبر شائع کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ مزید جان سکیں گے قرآن کریم میں صدیق اکبر کی شان و عظمت، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کے فضائل و برکات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی وجہ، صدیق اکبر کے بچپن اور جوانی کے چند پہلو، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 950 روپے میں قیمتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے احکام، یہ کمال کی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ پر امیر اہل سنت نے تحریر کی ہے۔ آج ہم نے نماز کی بات کی ہے، تو آج انشاءاللہ اس کو سب لوگ خریدیں اور اس کو تقسیم کریں، اور یہ نماز میں کتنی فرائض ہیں، کتنے شرائط ہیں، اور پھر جناب اس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تو یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کا اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے، تو یہ کتاب میں چاہتا ہوں کہ جتنی مکتبے والے لائے ہیں یہ ساری آپ لے جائیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو تحفہ دیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مکتبۃ المدینہ یہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان سب دعوت اسلامی کا ہے۔ کل انشاءاللہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ پتوکی میں ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ رات 8:30 بجے براہ راست ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے، اور جو یہاں عاشقان رسول ہیں یا پتوکی اور اس کے اطراف میں ہیں وہ بھی تشریف لائیں، تو انشاءاللہ علم دین بھی سیکھیں گے اور ذکر الہی بھی کریں گے۔ اور کل کے مقابلے میں لاہور اور قصور کی ٹیمیں ہیں، اور امید ہے کہ ایک شاندار علم دین کا یہ پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار سیاہکار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں مولا اے پروردگار اتنی بڑی تعداد میں یہاں تیرے بندے جمع ہیں مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں آج ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے اے رب کریم ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ اے پروردگار آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے پروردگار ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے مغفرت کا ہوں تجھے مولا سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مولا مغفرت کا تجھے سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا
اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کس کا ذکر آج کرنے جمع ہوئے۔ اے اللہ تجھے صدیق اکبر کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، سیدنا فاروق اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، اے اللہ سیدنا عثمان غنی کا واسطہ ہمیں بخش دے، مولا علی کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہر صحابی تیرے ہر ولی کا واسطہ مولا ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ آج کی رات شب جمعہ ہے، اے اللہ مانگنے کی رات ہے، پروردگار آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے پروردگار اے مالک کریم ہمیں نیک بنا دے۔ آج سیدنا صدیق اکبر کی مبارک عادتوں کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا بنا دے، دشمنی اپنے دل میں بسانے والا مت بنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک فرما دے، اے اللہ صدیق اکبر کی سخاوت کا واسطہ ہمیں بھی تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، صدیق اکبر کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا، سجدوں کی لذت عطا فرما، ذکر و درود سے ہماری زبان تر رہنے والی ہو، اے پروردگار اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق نصیب فرما، اے پروردگار ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ تیرے بندے بڑی دور دور سے آئے ہیں، اے اللہ کچھ لوگوں نے پرچیاں بھی دی ہیں، پیغام بھی بھجوا رہے ہوں گے اور یہاں بڑی تعداد میں آئے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں میں کچھ تمنائیں ہیں، کچھ تو اس امید پر آئے ہوں گے کہ اجتماع میں جائیں گے، دعا کریں گے، ہماری مشکل آسان ہو جائے گی، اے اللہ کوئی بیمار یہاں آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان آیا ہوگا، اے اللہ طرح طرح کے غم ہیں، طرح طرح کے دکھ ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم اپنی فریادوں کو پیش کریں، اے اللہ بعض اوقات تو ہمارے مسائل کو سن کر لوگ کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ آسانی سے حل نہیں ہوگا، اے اللہ یہ لوگوں کے لیے بڑا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے یہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے، انک علی کل شیء قدیر، ہمارا ایمان ہے اے اللہ تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی غموں کے اندھیرے سے نکال دے، اے اللہ خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ تو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے رات کو دن میں بدلنے والے مولا ہماری غموں کی بیماریوں کی رات کو دکھوں کی رات کو خوشیوں کی صبح میں بدل دے، اے اللہ مدینے سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، اے اللہ جتنے بیمار یہاں آئے ہیں یا بیماروں کے نمائندے آئے ہیں اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ دکھیوں کا تیرے سوا کون ہے مولا؟ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا کون ہے مولا؟ کس کو جا کر فریاد کریں، کس سے اپنی مشکلیں اے اللہ اسے نجات کی تمنا کریں، اے پروردگار تیرے بندے ہیں، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، آج کرم فرما دے مولا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے پروردگار جو جس مشکل میں آیا ہے
تیری قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہمارے گھر لوٹنے سے پہلے ہمارے اس مشکل کو دور فرما دے۔ جس خوشخبری کا انتظار ہے مولا، آج صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ خوشخبری ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے وہ پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم، اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بھی استحکام عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں بس آج عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا، آج جھولی بھر دے۔ آئے ہیں تو دریا ہر دم وقتا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تا تھر تھر کمبے اونچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاس میں برگے مکالے۔ اے پروردگار فضل کے، رحم کے سوالی بن کر آئے ہیں، سب کی جھولیاں بھر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے، اس کے
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک یہاں کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھا، وہ جب وقت جلد آئے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ سکیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیری رحمتوں کا دریا